السلام علیکم۔ ایک بندہ مسجد میں بہت عبادت کر رہا تھا اور ذکر پڑھ رہا تھا۔ پورا دن ذکر میں مصروف تھا۔ شیطان بھی اس سے بہت تنگ تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس بندے کو کیسے عبادت کرنے سے گمراہ کرے۔ شیطان نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس بندے کو عبادت سے کیسے رکا سکتا ہوں۔ میں اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت اور اللہ پاک کی نافرمانی پر مجبور کروں۔ شیطان کی بندے ایک ایک کر کے آئی اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو ایک نے کہا کہ اس کو دولت اور شہرت دے دو، اور شیطان نے کہا کہ یہ بندہ دولت سے بھی اور شہرت سے بھی معصیت نہیں کرنے والا۔ پھر ابلیس کا خاص آدمی آیا اور کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ وہ کیسا؟ اس نے کہا کہ جیسا وہ عبادت کرتا ہے اور نماز کرتا ہے، میں بھی اسی عبادت سے اور اسی نماز سے اس کو گمراہ کر سکتا ہوں۔ پھر شیطان خوش ہوا اور کہا شاباش، تم وہی ہو جو ہم ڈھونڈتا تھا، تم یہی کام کر سکتا ہے، جاؤ اور اپنا مشن پوری کرو۔ شیطان کا بندہ نکل گیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو مسجد میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہ بندہ ابھی بھی عبادت میں اور ذکر میں مصروف ہے۔ تو شیطان نے مسجد میں گیا اور اس کے سامنے خود کو دوسرے انسان کے روپ میں بدل لیا اور نماز اور عبادت کرنا شروع ہو گیا۔ اور وہ بھی بندہ اس کو دیکھتا رہا، سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا نماز پڑھتا ہے، اتنا ذکر پڑھتا ہے، تو ان میں اتنا توانائی کدھر سے آیا اتنا ذکر اور نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ پوچھنے کے لیے اس کا قریب جا کر بیٹھا۔ قریب جانے کے بعد اس سے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو اتنا توانائی کدھر سے آیا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، عبادت خلاص کروں گا اور آپ کا جواب دوں گا۔ 2-3 بار عابد نے یہی سوال پوچھا اور اس نے یہی جواب دیا کہ تھوڑا صبر کرو، عبادت کے بعد ہی آپ کا جواب دوں گا۔ تو عابد کو پوچھنے کا حوصلہ ختم ہو گیا اور سیدھے اس سے پوچھا کہ حاج صاحب، اب مجھے تھوڑا فرصت دے دو اور میرا سوالوں کا جواب دے دو کہ آپ کو اتنے عبادت اور ذکر پڑھنے کا توانائی کدھر سے آیا؟ اتنا پوچھنے کے بعد شیطان نے جواب دیا کہ اسی شہر میں تھوڑا آگے ایک طوائف گھر ہے جو میں ادھر گیا تھا، غلطی سے ہم نے ادھر زنا کر لیا۔ جب ہم کو زنا کی یاد آتا ہے تو میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں اور ہم میں نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا توانائی بڑھتا ہے، اور اسی طریقہ میں اپنا گناہوں کا کفارہ دیتا ہوں۔ شیطان نے عابد کو کہا اب بھی اگر جا کر زنا کر لے اور توبہ کر لے گا تو آپ کا بھی عبادت اور نماز کے لیے توانائی بڑھے گا۔ عابد نے شیطان کو کہا کہ میں کیسے ادھر جاؤں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ تیرا سجادہ کے نیچے 3 دینار ہے، اب لے کے ادھر چلا جاؤ۔ عابد بھی سجادہ کے نیچے سے 3 دینار لے کے اور اپنے شہر میں طوائف لڑکی کا ایڈریس لے کے چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب محلے والا اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کی طرف جا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ عابد وہاں کیوں جا رہا ہے اور کس کام کے لیے جا رہا ہے، کیا اس کو ہدایت کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ہے۔ عابد چلتے چلتے لڑکی کے پاس پہنچا اور لڑکی عابد کی طرف دیکھی اور بولی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا جگہ ادھر نہیں ہے، کس کام کے لیے آیا ہے؟ ہم کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے یا کوئی دوسری کام ہے؟ عابد مسجد میں جو سنا ہوا تھا اسٹوری لڑکی کو بتایا۔ لڑکی عابد کا اسٹوری سننے کے بعد کہا پہلے گناہ اور معصیت چھوڑنا توبہ سے بہتر ہے۔ دوسرا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ توبہ میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر تمہاری بات درست ہے کہ آپ مسجد میں عبادت کر رہے تھے اور کسی نے آپ کو یہاں بھیجا ہے تو وہ لازم شیطان ہی ہوگا۔ پھر لڑکی نے عابد کو کہا آپ ابھی واپس وہی مسجد میں جاؤ، اگر وہی آدمی ادھر نہیں تھا وہ شیطانی ہی تھا جو آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کا ایمان خراب کرنے والا تھا۔ پھر عابد وہاں سے واپس آیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مسجد میں پہنچا اور دیکھا کہ مسجد میں کوئی نہیں تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہ شیطان ہی تھا اور لڑکی کا بات صحیح نکلا۔ اس لڑکی نے اللہ کے ایک نیک بندے کو بڑی گناہ سے بچا لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لڑکی کی ساری گناہیں بخش دی، اور وہی رات کو ملک الموت کو حکم کیا اور وہ لڑکی کی جان لے لیا تاکہ دوبارہ وہ گناہ میں نہ پڑے۔ صبح ہوا اور لوگ گزر رہے تھے کہ کوئی دیکھا اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر لکھا گیا تھا کہ یہ لڑکی صاف اور توبے کے ساتھ اس کے انتقال ہو گیا اور اس کے لیے نماز اور دعا کرے۔ سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکی بدنام تھی اور طوائف لڑکی تھی، تو اس کے لیے کیسے ہم نماز پڑھیں۔ 2-3 دن تک اس کے جنازے پر کوئی نماز نہیں پڑھا اور دعائیں نہیں پڑھا۔
اللہ پاک کی طرف سے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایک وحی نازل ہوا اور حکم آیا، کیونکہ نبی موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے زمانے کا نبی تھے۔ اللہ پاک نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے نبی، میری ایک بندہ توبے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اس لڑکی کے جنازے پر نماز کر کے دعا کرو اور اس کو دفن کرو، کیونکہ اس لڑکی نے ہمارے ایک نیک بندے کو معصیت اور گناہ سے رکا دیا۔ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا